دیکھیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم انسان ایک معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کا جڑے ہوئے ہیں, کنیکٹڈنیس سے ہماری. ہم وہ باتیں جو شاید اپنے گھر میں ماں سے, باپ سے, بہن سے, دوست کسی اور سے نہیں کر سکتے, وہ دوست سے اس طرح کر جاتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. کیا بات. تنہائی میں جو باتیں یا تنہائی میں جو سوچ آتی ہے جسے ہم یہ سوچ کر شیئر نہیں کرتے کہ مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا کہیں شیئر کرنے سے. دوست ایک ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ سوچ کر بتا رہے ہوتے ہو کہ شاید میں تو کبھی کسی کو بتا دوں لیکن یہ کبھی کسی کو نہ بتا سکتا, یہ بتا سکتی ہے. اس کو قبر سمجھ کے. بالکل. اب اس کے بارے میں 2-3 کنسیپٹس ہیں. ایک اسلامی کنسیپٹ ہے دوست کے بارے میں, ایک نفسیاتی کنسیپٹ ہے, ایک سماجی کنسیپٹ ہے. سب کو باری باری دیکھتے ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے بہت خوبصورت جو مجھے سب سے اچھی, جو ویسے تو ساری احادیث ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نام جہاں جڑ جائے, مگر ایک حدیث دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہو یا تمہارا دوست تمہارے دین پر ہوتا ہے. یعنی جو تمہارا دین ہے, مذہب ہے, جسے تم بلیو کرتے ہو, دراصل تمہارے دوست کا بھی وہی دین وہی مذہب بن جاتا ہے. اب دین سے بڑی کوئی تبدیلی نہیں ہے جو انسان کے اندر آ جائے صرف دوستی کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے ایک نصیحت کی, آپ نے کہا دوست بناتے ہوئے بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ جسے میں دوست بنا رہا ہوں اس قابل ہے کسی دوست بناؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی 6692 نمبر حدیث ہے مسلم کی, بہت ہی مطلب وہ اس ٹاپک کے حوالے سے اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اچھا ساتھی ایسے ہے جیسے مشک یا خوشبو کی دکان, اور برا ایسے ہے جیسے بھٹی, جیسے کوئی آگ جل رہی ہو. جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا جسم اور تمہارے کپڑے جلیں گے, لیکن جب مشک کے پاس بیٹھو گے, جب خوشبو کے پاس بیٹھو گے, تم کہیں بھی چلے جاؤ گے اس عطر کی خوشبو ہمیشہ تمہارے جسم سے, تمہاری روح سے آتی رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, سورہ المائدہ کی غالباً آیت یہ 57 ہے, ویسے سورہ مائدہ کی 3-4 آیات میں دوستی کا ذکر ہے, مگر اس میں ایک جو ڈیفینیشن دی وہ یہ دی گئی کہ اے ایمان والو, ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو, تمہارے اللہ کو کھیل کود بنایا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو دوستی کرے وہ تمہارا دوست ہے. یہ تو اسلامی کنسیپٹ, یعنی اللہ کے دوستی کے حوالے سے. مولا علی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نہج البلاغہ میں. مولا کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوستی دراصل آپ کو امیر کر دیتی ہے, دوستی آپ کو امارت کے درجے پر فائز کر دیتی ہے. غالب نے بڑی خوبصورت بات کی دوستی کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے. یہ آج کل نصیحتیں کرنے والے نہیں, اس نے کہا یہ نہیں چاہیے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. دوست وہ ہے کہ جو میری غم گساری کرے, جو میری چارہ سازی کرے. دوست وہ نہیں جو پوچھے کیوں ہوا, دوست وہ ہے جو کہے اور چل کے اسے ٹھیک کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ کام ہو گیا. ہاں بالکل, مطلب دوست تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس میں منافع نہ دیکھے. منافع نہ دیکھے. دیکھیں ایک بہت مشہور ایک حکایت ہے, ایک بڑی مشہور حکایت ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ایک بچہ تھا, اس کے بہت سے دوست تھے. تو اس کے باپ نے سوچا کہ اس کو بتاؤں کہ اچھا دوست کسے کہتے ہیں. تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک لسٹ بناؤ دوستوں کی. اس نے ہزاروں کی بنا دی. اس نے کہا نہیں شارٹ کرو. اس نے 100 کی کر دی. کہتے نہیں ان میں سے جو سب سے اچھے 50 کرتے 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 10 رہ گئے. اس نے کہا بیٹا اس میں سے بھی نا جو تم سمجھتے ہو 5 کے بغیر زندگی نہیں, وہ اس نے 5 کے نام لکھ دیے. اس کے باپ نے ایک بکرا لیا, اس کو ذبح کیا, اور اس کی جو گردن تھی اس میں بلڈ لگا کے ایک بوری میں بند کر کے کہا آؤ 5 کے گھر چلتے ہیں. بیٹے کو ساتھ لیا, پہلے دوست کے گھر گئے. بیل دی باہر آیا, کہا تم اس کو بتاؤ کہ مجھ سے کسی بندے کا قتل ہو گیا ہے. جو ہی بچے نے بتایا اس نے دروازہ بند کر کے کہا میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو. دوسرے کے, تیسرے کے, چوتھے کے, 5ویں کے, 5ویں نے یہ جواب دیا تو بچہ پریشان ہو گیا. باپ نے کہا پریشان نہیں ہونا, سبق ہے. تم بتاؤ میرے کتنے دوست ہیں زندگی میں؟ اس نے کہا بابا آپ کا تو ایک ہی دوست ہے. اس نے کہا اس کے گھر چلتے ہیں, اور اب کی بار میں نہیں آگے ہوں گا, تم آگے ہوگے میرے بیٹے. دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی میرا دوست عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بیٹا آگے ہوا, بیل دی تو اس کے والد کے دوست نکلے. اس نے کہا بیٹا خیریت ہے, ابو ٹھیک ہیں, امی ٹھیک ہیں؟ ان کا پاپا سب ٹھیک ہیں. کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے قتل ہو گیا ہے, یہ اس کا سر ہے اور یہ بلڈ لگا ہوا ہے. اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, غلطی میں کیا ہے کیس لڑیں گے, ہم معاوضہ ادا کر دیں گے. تم نے پریشان نہیں ہونا بیٹا, اپنے والد کو نہیں بتانا میں تمہارا باپ ہوں, اندر آ جاؤ. بس بیٹے نے یہ دیکھا اور کہا بابا ایسا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا دوست وہ ہوتا ہے یہ نہ دیکھے تم سے کیا جرم ہو گیا ہے, دوست وہ ہوتا ہے جو کہے کہ آئندہ ہم نے نہیں کرنا اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بیٹا زندگی میں ایک بناؤ اور اچھا بناؤ. کیا بات ہے. بس یہ بات ہے اصل میں, کیونکہ دوست ایک دوا کی طرح ہے.
اٹس اے میڈیسن. کیا بات. آج ٹاپک ہے دوستی کے اوپر، دوست کے اوپر، اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کاشف فراز صاحب سے. جی کاشف صاحب کیا کہیں گے آپ دوستی کے بارے میں، دوستی کے تقاضوں کے بارے میں؟ وہ ایک نا محاورہ ہوا کرتا تھا، ہما یاراں جنت ہما یاراں دوزخ. ہاں. تو ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے اگر دوست ساتھ ہوں تو ہما یاراں جنت ہوتی ہے، ہما یاراں دوزخ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو آپ نے بات کی ہے کہ جہاں دوست ہو وہاں تو دوزخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جنت ہی جنت ہے. اور دیکھیں نا ایک دوست وہی ہے جو دوسرے کی آخرت کی فکر کرے. بالکل. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب لائے یا دیکھے کہ کل اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا اللہ کے پاس. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوستی ایک دوائی کی طرح ہے، میڈیسن کی طرح ہے. اور یہ بات کوئی جذبات میں نہیں میں کہہ رہا. امریکن جرنل آف سائیکائٹری ہے اسی مہینے کا، بالکل لیٹسٹ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو دوستی ہے وہ دو چیزوں سے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پہلی چیز کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ زندگی اگر اطمینان سے گزارنا چاہتے ہیں تو اچھے دوست رکھیے، ویلنس ہے آپ کی اس کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، ٹینشن سے، سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھا دوست سب سے بڑی میڈیسن ہے. بلکہ انہوں نے میڈیسن کے نام لے کر کہا، میں وہاں جنیرک نیم نہیں لینا چاہتا میڈیسن کے، یوزولی ہم لوگ جو اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی انگزائٹک گولیاں لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان گولیوں کے اثرات کی نسبت 1000 گنا زیادہ اثرات دیکھے گئے اچھے دوستوں کے. یعنی ان لوگوں کو جن کو سٹریس تھی، ڈپریشن تھا، ان میں کچھ لوگوں کو ٹیبلٹس دی گئیں، کچھ کو اچھے دوستوں کے ساتھ کمپنی دی گئی. جن کو اچھے دوستوں سے کمپنی دی گئی ان کے اوپر زیادہ اچھے اثرات ہوئے بنسبت میڈیسن کے. سو اچھا دوست ایک نعمت ہے. اچھا دوست ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے گرم موسم میں، اور اس طرح کے سردی کے موسم میں ایک بہت گرم ہوا کی طرح ہے. وہ آپ کو بچاتا ہے. وہ ایک ایسا کندھا ہے جس پہ سر رکھ کر آپ رو سکتے ہیں. وہ ایک ایسا ہاتھ ہے جس سے آپ ہاتھ ملا کر کہیں بھی سیر کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسا کان ہے جس میں آپ کچھ بھی انڈیل سکتے ہیں. وہ ایک ایسا دل ہے جس میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. وہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. وہ ایک ایسا وقت ہے جس کے ساتھ آپ ہر طرح کا وقت نبھا سکتے ہیں. وہ ایسا اندھیرا ہے جس میں آپ کو کہیں ڈر نہیں لگتا. وہ ایسی روشنی ہے جو آپ کی آنکھوں کو چندھیاتی نہیں ہے. وہ تو ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا خاص کوئی آپ پہ کرم ہو تو آپ کو وہ دوستی ملتی ہے. اور اچھے دوست بھی تب ملتے ہیں. خوش نصیب انسان ہوتے ہیں. ہر دوست جو ہے نا فضا، اس کے اپنے اندر ایک پوری دنیا ہے، اور وہ دنیا اس وقت تک آپ کو نہیں ملتی جب تک وہ دوست آپ کو نہیں ملتا. اگر آپ کے 3 یا 4 اچھے دوست ہیں تو آپ 3-4 دنیاؤں کے مالک ہیں، 3-4 کائناتوں کے آپ مالک ہیں. سر مجھے نا ایک چیز بڑی کھٹکتی ہے. مجھے لگتا ہے بہت سے دنیا میں ایسے دوست یار ہیں، ہر اپنے اپنے ممالک، اپنے اپنے کلچر میں کچھ جس طریقے سے بھی کوئی فرینڈشپس ہوتی ہیں، کچھ دوست ملتے ہیں. وہاں پہ جو سب سے بڑی غلطی مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ محفل میں بیٹھے وہ دوست جو آپ کا گہرا دوست ہے اور اس محفل میں شامل نہیں ہے، مگر باقی 4 لوگوں کے ساتھ آپ اس کی جو ہے نا برائی سن رہے ہیں. آپ کہہ کچھ نہیں رہے، اس کے بارے میں آپ نے برا بھی نہیں کہا، نہ برا بولا، نہ برا سوچ رہے ہیں، مگر آپ نے اس کی برائی سنی اور سننے کے بعد آپ جا کے دوست کو بتا رہے ہیں یار تجھے پتہ ہے تیرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے نہ کہ جس وقت اس کی برائی ہو رہی تھی آپ اٹھتے کھڑے ہوتے اور آپ کہتے کہ میں اس کی بات نہیں سن سکتا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کی برائی نہیں ہوگی، اور وہ اس محفل کو چھوڑ کے اٹھ کے چلا جائے، وہ دوست ہے. کیا کہیں گے؟ بہت آپ نے میرے دل کی بات کی. شاید اگلا جملہ میں یہی ادا کرنے والا تھا جس کو آپ نے سوال کی شکل دے دی. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کسی شخص کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے کہ وہ کیسا ہے؟ ٹھیک. اس شخص سے ملنا ضروری ہے؟ کہا نہیں، اس کے ہم نشینوں سے مل لو. اس کے ہم نشین بتا دیں گے کہ وہ شخص کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. مولا نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ کسی شخص کی اگر کوئی خوبیاں سب کے سامنے بیان کرے اور اس کی خامیاں اکیلے میں بتائے، وہ دنیا کا سب سے اچھا دوست ہے. تو خوبیاں بیان کرنے والا دوست ہے، نہ کہ دوستوں کے سامنے خامیاں بیان کرنے والا دوست ہے. بڑی بدقسمتی ہوئی کہ جو پیچھے کووڈ-19 آیا اس کی وجہ سے 38 کنٹریز میں آئسولیشن میں 37% اضافہ ہوا. اس وقت دوستی اتنی نیچے چلی گئی ہے فضا کہ باقاعدہ 30 جولائی کو اقوام متحدہ کو دوستی ڈے، فرینڈشپ ڈے منانے کی بات کرنی پڑ رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں ہر دن فرینڈشپ ڈے ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا جب ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں تو ہمیں سنڈے بہت برا لگتا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ لوگوں کو تو اسکول یا کالج جانا برا لگتا ہے، ہمیں چھٹی بری لگتی تھی. وائی؟ اس دن ہم دوستوں سے نہیں مل سکتے تھے. ہاں اچھا، پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے فادر کی.
جہاں سے میں نے زندگی میں دوستی سیکھی. فضا میں بہت چھوٹا تھا, کلاس 4 میں تھا, میرے فادر کی کہیں ٹرانسفر کر دی گئی ناجائز. اچھا. 2 ماہ بھی ہوئے تھے ابو کی پوسٹنگ کو, سرکاری ملازم تھے, ابو انجینئر تھے. ابو کی زندگی میں نے ایک ہی دوست دیکھا, ان کا نام مجید لمبڑدار تھا. وہ روایتی میں بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, تو میٹرک پاس تھے اس دور کے, تہمت پہنتے تھے وہ. تو ان کے بھائی جو تھے وہ بہت بڑے افیسر تھے. ابو کے ساتھ ہم لاہور آئے, گاؤں سے لاہور آئے, اور ابو مجھے ساتھ لے آئے. فضا اس طرح جیسے آپ بیٹھی ہیں ایسے سیکٹری صاحب بیٹھے تھے, یہاں پر ابو کے دوست بیٹھے تھے, یہاں میرے فادر بیٹھے تھے بائیں ہاتھ, اور سامنے میں بیٹھا تھا, بالکل چھوٹا سا 4تھی جماعت کا طالب علم. تو میرے والد کے دوست نے اس سیکٹری سے کہا کہ یہ جو میرے بائیں طرف بیٹھا, دیکھے بنا, یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے میرا دوست ہے, اس کی ٹرانسفر رکنی چاہیے. اچھا. سیکٹری صاحب نے کہا میرے فادر کو کہ یہ ٹرانسفر نہیں رک سکتی. اب ذرا دوستی کا پہلو دیکھیے, خدا کی قسم. مجید لمبڑدار نے کہا سیکٹری صاحب جتنی آسانی سے آپ نے مجھے نہ کر دی ہے نا ایسے دیکھتے ہوئے, کاش کہ میں منہ ادھر کو کر کے اس کو بھی کہہ سکتا اپنے دوست کو نہ. یہ گردن اس وقت تک ادھر کو نہیں مڑے گی جب تک یہ ہاں نہیں کہتی. مجید لمبڑدار گردن کٹوا دے گا, نہ میں گردن موڑے گا. اور تاریخ گواہ ہے, وہاں پر آرڈر واپس ہوئے, ریورٹ ہوئے. اس نے کہا میرے والد کو واپسی پر کہ اگر یہ آرڈر ریورٹ نہ ہوتے شبیر میں پوری زندگی تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا. کیا بات ہے. یہ ہے فرینڈشپ کہ آپ دوست کی طرف سر کر کے نہ بھی نہ کہہ سکیں اس کو. اور کتنی بڑے ہم نے ایلیمنٹس دیکھے ہیں کہ کیا کیا چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں دوستی کے لیے. میں تو کہا جان حاضر کر دیتے. ایک کال ہے کلثوم کی, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم کلثوم. السلام علیکم. کیا کہیں گی کلثوم جی, دوستی کا ٹاپک ہے آج ہمارا. جی بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, لیکن ہمیں تو کبھی اتنے اچھے دوست ملے نہیں. لیکن آپ کی باتیں زبردست ہیں, کاشف فراز صاحب کی باتیں کیا کہنے. کیا بات ہے. اچھا فضا جی, آپ سے بھی ایک بات ہے. جی. آپ اتنا لمبا وقفہ لیتی ہیں اور ہمیں بور کرتی ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ کا پروگرام کا کیا موضوع چل رہا تھا. اچھا, یہ بریک جو ہے نا, یہ جو پیسے آنے دے دن بدلنے دے, یہ اب ہم کم کریں گے. ایڈز جو ہے نا ہم کم چلائیں گے. آپ بے شک آدھا گھنٹہ کر لیں, لیکن بعد میں. ٹھیک ہے جی, ہم یہ آپ کی جو آپ کی شکایت ہے اٹس نوٹڈ, اور ہم یہ جو ہے نا محسن نقوی صاحب تک پہنچائیں گے کہ پلیز بریکس کم. بہت شکریہ. یہ بھی آپ کا پیار اور آپ کی دوستی ہے ہمارے اس مارننگ شو کے ساتھ, میرے ساتھ, میرے مہمانوں کے ساتھ. یہ پیار ہے آپ کا, اس دوستی کی بھی میں قرضدار رہوں گی. مجھے میرے جتنے فینز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور سوچے دیکھیں لمبی بریک پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں. یہ ناراضگی جو ہے میں نے دور کرنی ہے. پھر نہیں, مجھے تو ان کی بات سے سمجھ آیا کہ لمبی بریک نہیں, وہ بریک ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ ان کے سامنے رہیں اسکرین پہ, وہ آپ کو دیکھتے رہیں, سنتے رہیں. محبت کا سلسلہ چیک کریں. اچھا, کلثوم صاحبہ نے جو سوال کیا میں چاہوں گا اس کو ضرور میں ایڈریس کروں, کیونکہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے یہ سوال کیا کہ جن دوستوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں ملتے ہیں, ہمیں تو نہیں ملتے. بہن بات یہ ہے, اچھا دوست ملتا نہیں ہے, اچھا دوست آپ نے بن کے دکھانا ہوتا ہے کسی کو. جب آپ کسی کے اچھے دوست بن جاتے ہیں وہ خود آپ کا اچھا دوست بن جاتا ہے. سر میں اس کو اس طرح بھی کہنا چاہوں گی کہ دوستی کی نہیں جاتی, دوستی ہو جاتی ہے. اور دیکھیے, یاد رکھیے گا میری بات, 4 خوبیاں چاہیے دوست میں. دال واو سین تے. دال سے دیانتدار, وا سے وفادار, سین سے سچا, تے سے تابع دار. جب تک یہ 4 خوبیاں نہ ہوں کسی میں وہ کبھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا. دوستی سنا لفظ دوستی. ستی پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان میں جب عورت اپنے خاوند کی چتا کے اوپر آگ میں جل کر مر جاتی تھی, کیونکہ اس خاوند کے بعد وہ کہتی تھی میری زندگی کوئی نہیں, اسے ستی ہونا کہتے ہیں. دو ستی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 2 بار ستی ہونا. جو شخص اپنی زندگی میں 2 بار خود کو اپنے دوست کے لیے جلا سکتا ہے, مار سکتا ہے, وہ دوستی کا حقدار ہے. 2 بار زندگی کو مارنا پڑتا ہے دوست کے لیے, اپنی خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں. سر آج کے ذرا یوتھ کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی, وہ آپ بڑا اچھا لیبریٹ کریں گے. مجھے بتائیں, یہ جو آج کل کی جنریشن میں لڑائی ہو گئی ہے, کہیں پنگا ہو گیا ہے, ایسے کال کیا اور بولا یار یہ مسئلہ ہو گیا یہاں پہ, یہ سالے کو میں نے ابھی سبق سکھانا ہے, پہنچ ادھر. وہ بیچارہ بھاگا آتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست پٹ رہا ہے, مینوں بھی پیڑی ہے, مگر وہ آتا ہے چترول ہوتا ہے, وہ بھی پٹتا ہے بیچارہ. ایسے دوستوں کے لیے کیا کہیں گے یار, پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میں نے پٹنا ہے. جی بالکل بات ٹھیک ہے. آ جاتا ہے کال میں. اصل بات یہ کہتے ہیں دوستی اور محبت عقل کا نصف حصہ ہے. واہ. ہماری نصف عقل جو ہوتی ہے وہ دوستی میں ہوتی ہے,
اور انسان اپنی عقل شعور کو سمجھتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو سکتی ہے، مجھے مار پٹ سکتی ہے، مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو بات یہ فضا، یہی تو دوست ہے. واہ. اگر سوچنا شروع کر دے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عقل سوچتی رہ جاتی، عشق تو کود پڑتا ہے. دوستی تو عشق ہوتی ہے نا، محبت سے اگلا درجہ ہے یہ. اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کون سا راستہ لمبا، کون سا چھوٹا، کیا فائدے، پھر دوستی نہ، پھر تو کاروبار ہو گیا. دوست کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ بنا سوچے ہوئے کود پڑے، یہ دیکھے بنا. میں نے کہا نا، وہ یہ فیصلہ بعد میں کرے کہ کس کا فائدہ تھا، کس کا نقصان تھا، کس کا قصور تھا، کس کا نہیں تھا. دوست وہ جو کہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ہر وقت آپ کے لیے تیار رہے، دن ہو رات ہو، دیکھیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، وہ کہے کہ میں آپ کے لیے تیار ہوں. اسی کو تو دوستی کہا جاتا ہے. اور کیا دوست کی ڈیفینیشن ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت بات مولانا نہج البلاغہ نے کی. 3 باتیں یاد رکھیے گا دوست کے حوالے سے. انہوں نے فرمایا، آپ نے کہا تمہارا دوست 3 موقعوں پر تمہاری حفاظت کرتا ہے. اگر ان 3 موقعوں میں کسی ایک موقع پر بھی حفاظت نہ کرے، تمہارا اچھا دوست نہیں ہے. سنیے کون کون سے موقع ہیں. سب سے پہلے مصیبت میں، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اب مصیبت اس سے بڑی کیا ہوگی جو بھی آپ نے کہا کہ مار پڑ رہی ہو اور اس میں پیچھے سوچتا رہے یار مجھے مارنا پڑ جائے. مصیبت میں جو ساتھ نہیں پائے وہ کس چیز کا دوست. نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ جب تم غیر موجود ہو کسی جگہ پر، تمہاری موجودگی ظاہر کرے وہاں بیٹھ کر، وہ تمہاری بات کرے، تمہاری گفتگو کرے، تمہاری تعریف کرے. اور تیسری فرمایا اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں دنیا کی یادوں سے تمہیں مٹنے نہ دے، وہ تمہیں یاد رکھے.